بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن جبل فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کے کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آنسو سے کپڑے تر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، تو نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے۔ میری امت حشر کے میدان میں 12 جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جماعت قبر سے اٹھے گی، ان کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے۔ دوسری جماعت قبر سے اٹھے گی، ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہوں گی۔ یہ وہ جماعت ہوگی جو نماز میں سستی اور غفلت کیا کرتی تھی۔ تیسری جماعت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے۔ چوتھی جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہ سے خون جاری ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے مال لیا کرتے تھے۔ پانچویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے جسم پھولے ہوئے ہوں گے اور ان سے مردار کی بدبو سے سخت بدبو آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ چھٹی جماعت قبروں سے کٹے ہوئے گلے والی اٹھے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ ساتویں جماعت قبروں سے اٹھے گی، ان کے منہ میں زبانیں نہ ہوں گی بلکہ خون اور پیپ جاری ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر گواہی نہیں دیتے تھے۔ آٹھویں جماعت قبروں سے اوندے منہ اٹھائی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نویں جماعت قبر سے سیاہ اور کیری آنکھوں والی اٹھے گی، ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ 10ویں جماعت قبروں سے برس اور جزامی مرض والی اٹھے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو والدین کو ناراض کرتے، ان کی نافرمانی کرتے، ان کو ستاتے تھے۔ 11ویں جماعت قبروں سے اندھی اٹھائی جائے گی، ان کے دانت نیل کے سنگ کی طرح ہوں گے، ان کے ہونٹ ان کے سینے پر لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان کی زبان ان کی رانوں پر لٹکے گی، اور ان کے پیٹ سے پخانہ نکلتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے تھے۔ 12ویں جماعت قبر سے اٹھے گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اور پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، عمل صالح کرتے، گناہوں سے پرہیز کرتے۔ ان کا خاتمہ توبہ پر ہوا، ان کا بدلہ جنت ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور رضا مندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالی کیری آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک منکر اور دوسرے نکیر۔ فرماتے ہیں، وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتے تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں فرشتے فرماتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 گز کشادگی کر دی جاتی ہے، اور اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں واپس چلا جاؤں تاکہ ان کو اپنے اس حال سے باخبر کر دوں۔ فرشتے اس سے فرماتے ہیں،
تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی آدمی جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو، یعنی ہر کسی کا جگانا اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا تھا وہی میں کہتا تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ منافق کا یہ جواب سن کر فرشتے فرماتے ہیں ہم جانتے تھے کہ یقیناً تو یہی کہے گا۔ اس کے بعد زمین کو مل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ زمین اس مردے کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں اور بائیں پسلیاں دائیں نکل آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔